اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس سورت کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گی وہ سورۃ الحشر ہے۔ اس میں کل 24 آیتیں ہیں۔ یہ سورت مدینہ ہے اور اس میں 3 رکوع ہیں۔ ترجمہ ہے، اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی بہت عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے ان کے پہلے حشر کے وقت نکالا۔ تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران کرتے ہیں۔ تو اے آنکھوں والو، عبرت حاصل کرو، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ان پر گھروں سے اجڑنا لکھ دیا تھا تو ضرور وہ دنیا ہی میں انہیں عذاب دے دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سزا دینے والا ہے۔ اور شان نزول، یہ سورت بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ یہودی تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہو گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شرط پر صلح کی کہ وہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر کسی سے لڑیں گے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے۔ جب جنگ بدر میں اسلام کی فتح ہوئی تو بنو نذیر نے کہا یہ وہی نبی ہیں جن کی صفت توریت میں ہے۔ پھر جب احد میں مسلمانوں کو ہزیمت کی صورت پیش آئی تو شک میں پڑ گئے، اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیاز مندوں کے ساتھ عداوت کی اور اس کا اظہار کیا، اور جو معاہدہ کیا تھا وہ توڑ دیا۔ اور ان کا ایک یہودی سردار کعب بن اشرف 40 یہودیوں گھوڑوں سواروں کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچا، اور کعبہ معظمہ کے پردے کو تھام کر قریش کے سرداروں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاہدہ کیا۔ اللہ کے علم دینے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مطلع تھے۔ جبکہ بنو نذیر سے ایک اور خیانت سرزد ہوئی کہ قلعے کے اوپر چڑھ گئے اور فاسد ارادے سے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرانے کا قصد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے محفوظ رہے۔ بنو نذیر کے یہودیوں خلاف ورزی کی اور عہد شکنی کی، اور کفار قریش سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عہد لیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اور انہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کی طرف لشکر لے کر روانہ ہوئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 21 روز تک رہا۔ اس درمیان منافقین نے یہودیوں سے ہمدردی کی بہت معاہدے کیے، لیکن اللہ نے ان سب کو ناکام بنا دیا۔ یوں یہودیوں کے دلوں میں رعب پڑا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جلا وطن ہوئے، اور وہ شام اور اریحا اور خیبر کی طرف چلے گئے۔ آگے آیت میں یہودیوں کے مال اور اولاد کے ساتھ گھروں سے جلا وطن ہونا لکھا جا چکا تھا کا بیان ہے۔ باقی کی تفصیل آئندہ ویڈیو کے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ اگر میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک اور شیئر کریں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہی دعا ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ پسندیدہ گزیدہ بندے بن جائیں، اور اللہ کے کام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اب میں آپ سے چاہوں گی اللہ نگہبان۔